اسلام کی جس نمایاں ترین خوبی نے مجھے اس کی طرف کھینچا وہ اس کا قانون حجاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مودودی پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حجاب کے بارے میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بڑے مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے، لیکن مسلمان خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا نظام زندگی رکھتے ہوئے بھی خود کو اس کی رحمت سے دور کیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کی جس طرح کی سوسائٹی چاہتا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی سوسائٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق سویڈن سے ہے اور ان کا نام ہے محترمہ اسما۔ ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دل ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچ رہیں۔ سویڈن کے معاشرے کو مسلمان بنانے، بالخصوص خواتین کو دین فطرت کے قریب لانے میں وہاں کی خواتین سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان میں معروف سویڈش نو مسلم خاتون محترمہ اسما بھی شامل ہیں۔ وہ اپنے قبول اسلام کے حوالے سے بتاتی ہیں، اسلام کی جس نمایاں ترین خوبی نے مجھے اپنی طرف کھینچا وہ اس کا قانون حجاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حجاب کے بارے میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بڑے مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے، لیکن مسلمان خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا نظام زندگی رکھتے ہوئے بھی خود کو اس کی رحمتوں سے دور کیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کی جس طرح کی سوسائٹی چاہتا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی سوسائٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ مسلمان ممالک بھی ایسی مثالی سوسائٹی پیش کرنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان دونوں مسلسل خسارے سے دوچار ہو رہے ہیں، اور اس کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کے دامن رحمت میں نہیں آ رہے۔ محترمہ اسما نے اس ضمن میں اپنی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہوئے شاید کبھی بھی راہ ہدایت نہ پا سکتی، لیکن میری خوش بختی ہے کہ تقابل ادیان کے لیے میرا مطالعہ میرے لیے باعث رحمت بن گیا۔ اس مطالعے کے دوران میں نے اسلام کے قانون حجاب کا بطور مطالعہ کیا، جس سے میرے اندر قبول اسلام کی خواہش پیدا ہوئی۔ محترمہ اسما پھر اپنے سابقہ موضوع کی طرف پلٹیں اور کہنے لگیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ کرپشن اور بددیانتی کی جو بدترین مظاہر مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں وہ قطعی ناقابل برداشت ہیں۔ ان کے مکمل انسداد کی ضرورت ہے۔ اسلام کے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اس طرح کی بددیانتی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ معاملات میں کمزوری تباہ کن ہے، یہ کمزوری آگے چل کر بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن میں اسی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اے اہل ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ محترمہ اسما نے علماء کرام، ماہرین تعلیم اور خواتین کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ نسل نو کی بہترین تربیت کا اہتمام کریں۔ آخر بچوں کی ناقص تعلیم کے ساتھ ہم اپنے مستقبل کی درخشندگی کا خواب کیوں کر دیکھ سکتے ہیں؟ خواتین کو چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دور حاضر کی عظیم خاتون زینب الغزالی کا کردار اپنائیں۔ محترمہ اسما 1992 عیسوی میں پاکستان بھی تشریف لائی تھیں۔ ہمیں خود بھی ان کی گفتگو سننے کا موقع ملا ہے۔ ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ایک لگن اور تڑپ ہے جو انہیں اشاعت دین کے لیے ہمہ وقت سرگرم کیے ہوئے ہے۔ فروری 1992 میں لاہور میں ایک اجتماع سے، جس میں خواتین اور مرد دونوں شریک تھے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مسلمان قائدین پر زور دیا کہ دوسرے نظریات کے مقابلے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر فروغ پذیر نیشنلزم کا بھی خاتمہ کریں۔ انہوں نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ یورپ کے اندر نیشنل سٹیٹ کا تصور اپنی موت آپ مر رہا ہے، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اسے فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ خود انحصاری حاصل کریں، مغرب پر اقتصادی انحصار ختم کر دیں، کیونکہ ہماری موجودہ اقتصادی پاسماندگی کا
اہم اور بنیادی سبب مغرب پر کیا جانے والا یہی اقتصادی انحصار ہے۔ دوسروں کا سہارا لینے والے شدائد حیات میں کبھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا، انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی ناصر۔